ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو روم کی تہذیب کے بارے میں بتا رہے ہیں، آج اسی سلسلے کی ایک آخری قسط ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، رومی کیسروں نے دولت و ثروت حاصل کرنے کے وسائل کی طرف تو توجہ کی، لیکن عام طور پر علمی سرگرمیوں سے بیگانہ رہے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی سلطنت سے باہر کی دنیا کا حال جاننے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی اس دور میں کوئی نظری اور فکری بحثیں پیدا ہوئی۔ علم طب کو بھی، جسے یونانی حکیموں نے اپنے تجربات سے کافی ترقی دی، رومیوں نے قابل اعتنا ہی خیال نہ کیا۔ کچھ چند ایک ادیب اور شاعر تلاش کیے جا سکتے ہیں جنہوں نے یونانی اور لاطینی زبان کو ترقی دی۔ رومی امراء کو کتب خانے بنانے اور کتابیں جمع کرنے کا شوق ضرور تھا، لیکن وہ انہیں پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے تھے۔ چونکہ رومی مسلسل جنگوں میں مصروف رہے، اس لیے ان کے پاس بڑی تعداد میں جنگی قیدی آئے، جنہیں غلام بنا کر ان سے ہر قسم کا کام لیا جانے لگا۔ ابتدا میں جب غلاموں کی تعداد کم تھی تو ان کے ساتھ نسبتاً بہتر سلوک کیا جاتا تھا، لیکن جب رومیوں نے شمالی افریقہ، یورپ اور مشرق وسطیٰ کو فتح کیا تو وہاں سے جنگی قیدی بڑی تعداد میں ان کے پاس آئے۔ رفتہ رفتہ یہ تعداد اتنی بڑھ گئی کہ رومی شہری ان سے خوف کھانے لگے۔ ان غلاموں کی زندگی بڑی سخت اذیت اور مشقت کی تھی، اس لیے یہ برابر بغاوت کرتے رہتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی بغاوت اسپارٹاکس نامی ایک غلام کی تھی۔ اس نے ابتدا میں رومیوں کو کئی شکستیں دی، مگر آخر میں اس کی فوج کو شکست ہوئی، اور اس جرم میں رومیوں نے 1,20,000 غلاموں کو سلیب پر لٹکا کر قتل کر دیا۔ لیکن غلاموں کی اس تعداد اور ان کے ذمے جو کام تھے، اس نے رومی معاشرے کو معاشی اور اخلاقی طور پر کمزور کر دیا۔ مورخین روم کے زوال کی ایک وجہ غلاموں کے اس معاشرے کو بتاتے ہیں جو رومیوں نے بنایا تھا۔ رومیوں کے ان غیر انسانی اور غیر اخلاقی اطوار کے باعث انسان ہونے کے شرف کا احساس عوام کے دلوں سے یکسر زائل ہو چکا تھا۔ ان کیفیات کے باعث عوام میں روحانی بے قراری ترقی پذیر تھی۔ رومی بت پرستی کے ساتھ ساتھ عوام سے کیسروں کی پرستش بھی کرواتے تھے۔ ان مصیبتوں اور دنیاوی زندگی کی کلفتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان کی روح بے قرار تھی۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ رومیوں نے ایک وسیع، طاقتور اور شان و شوکت والی سلطنت قائم کی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ کمزور ہوتی چلی گئی۔ اس کی وجوہات یہی ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ سلطنت بہت زیادہ پھیل گئی تھی، اس لیے اس کا مختلف صوبوں اور علاقوں سے رابطہ نہیں رہا تھا۔ جب دولت آئی تو اس کے ساتھ ہی بدعنوانیاں بڑھ گئیں، سرکاری عہدیدار نااہل ہونے لگے، ذاتی مفادات پر زیادہ توجہ دی جانے لگی، شہریوں کے مفادات کو نظر انداز کیا جانے لگا۔ اس نے اخلاقی قدروں اور روایات کو کمزور کر دیا۔ روم کے شہر میں جب بدامنی پھیلی اور لوگ محفوظ نہیں رہے تو امراء دیہاتوں میں چلے گئے، جہاں انہوں نے حفاظت کے لیے اپنی فوج رکھنی شروع کر دی۔ نجی فوجوں کی وجہ سے امراء و شہنشاہ میں خانہ جنگی روز کا معمول ہو گئی۔ جب بنیادی طور پر سلطنت کمزور ہوئی تو ہمسایہ قبائل نے حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں نے روم کی فوجی طاقت کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا، یہاں تک کہ روم کا شہر ان قبائل کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گیا، اور ایک وقت وہ آیا کہ اس عظیم سلطنت کے محض کھنڈر اس کی یاد بن کر رہ گئے۔ تہذیبیں زوال پذیر ہو کر ختم ہو جاتی ہیں، مگر اپنے تہذیب اور ثقافتی ورثے کو چھوڑ جاتی ہیں۔ رومی تہذیب نے جدید یورپ کی تاریخ پر گہرے اثرات ڈالے، اور اس کا سیاسی نظام، قوانین اور تعمیرات میں اس نے رومیوں سے بہت کچھ سیکھا۔ اس طرح ان کا ماضی کسی نہ کسی شکل میں آج بھی موجود ہے۔